جس میں 1000 سال پہلے کی بھی باتیں ہوں اور 1000 سال بعد کی بھی باتیں ہوں، جس دور میں آپ خود زندہ اور موجود ہیں اس کی کوئی بات نہ ہو کہ اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ ناراض وہ ہوگا، حق کی گفتگو جو ہے، مختصر اگر عرض کروں، حق کی گفتگو تھوڑی نمکین ہوتی ہے، حق کی گفتگو تھوڑی نمکین ہوتی ہے۔ جہاں پہ زخم ہوتا ہے وہاں پہ نمک لگ جاتا ہے، اور جہاں پہ زخم نہیں ہوتا وہاں پہ خیر ہی خیر رہتی ہے۔ یہ موجودہ حالات کا تقاضا، یعنی ہمیشہ تبلیغ دین ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ 1000 پہلے کی بھی باتیں کرتے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کسی بندے کو بتا دیں کہ 2010 کی بجائے 3010 میں کیا ہونے والا، وہ پھر بھی کہے گا سبحان اللہ، شاہ صاحب آپ نے کیا بیان کیا۔ اور جب اس دور کی بات کرو جس کے اندر آپ خود زندہ اور موجود ہیں، اور اس کی نہ کی جائے اور اگلے آنے والے کی بھی اور پیچھے گزرے ہوئے کی بھی بندہ ہمیشہ بات کرتا رہے، تو وہ تبلیغ کا کوئی سٹینڈرڈ اور معیار جو آئیڈیل معیار ہوتا ہے وہ نہیں بنتا۔ موجودہ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، سارا کچھ اس کی عطا سے ہے۔ 1994 سے لے کر آج تک، 94 یا 5 کی بات ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہاں آنے سے بھی نہیں، 5 کی نہیں ہوگی، 96 کی کہہ لیں، وہاں سے لے کر آج تک 96 میں پہلی دفعہ میں نے الحمدللہ باقاعدہ خطبہ جمعہ دینا شروع کیا پاکستان۔ تب سے لے کر آج تک مجھے جہاں بھی موقع ملا، میرا معمول نہیں ہے لیکن حالات جب مجبور کر دے تو معمول بنانے پڑتے ہیں۔ ہر بندے کا ایک اپنا فیلڈ ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا فیلڈ ہے۔ جو بندہ داغلی بارر پہ کام کرتا ہے اس کو پتہ ہے داغلی بارر کی چیزوں کا اوپن ایج کس طرح ہو رہا ہے۔ جو بندہ دروشے چلا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ دروشے ارکے میں اوپن ایج کیسا چل رہا ہے، دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا۔ جو بندہ تھوک کو دریوے کر رہا ہے، جو بندہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی فیلڈ کے اندر اوپن ایج کیسے چلتی ہے، حالات کس رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ یہاں پہ مزدوریاں کرنے آئے، محنتیں کرنے آئے، اور ایک اچھے دنیاوی مستقبل کی خاطر ہم یہاں پہ آئے، تو اس سلسلے میں لوگوں کے 10 گھنٹے کے کام، 12 گھنٹے کے کام، 16 گھنٹے تک کا کام تو میں نے خود کیا ہے، اور کسی کو میں کیا بتاتا ہوں۔ 16 گھنٹے کی بھی شفٹیں لگتی ہیں۔ اب آپ اتنا کام جب آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں بچتا کہ آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھیں، کسی سے دین کے مسائل ڈسکس کریں، پتہ کریں۔ یہ مجلس سے غنیمت ہوتی ہے، چونکہ ہمارا اس فیلڈ کے ساتھ ایک وراثتی تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو میں ایمانداری کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ تبلیغ دین کا جو فیلڈ ہے، اس کے اندر جو بھی اوپن ایج ہیں، ان کا بھی عام لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ان کا فیلڈ نہیں ہے، وہ اس میں بے قصور ہیں، تقریباً ان کا فیلڈ نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ اس دور کے اندر کچھ لوگ بدقسمتی کے ساتھ عظمت حسین کو اور عظمت اہل بیت رسول کو لوگوں کے دلوں سے کم کرنے کے لیے یزید بدبخت کے متعلق بڑے بڑے اچھے الفاظ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور میڈیا کے اندر ہزاروں لوگوں کے اجتماع میں بڑے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے یہ مناسب سمجھا آج کی گفتگو کے لیے کہ آپ واقعات کربلا اور عظمت اہل بیت اور یہ سارے واقعات آپ کم و بیش بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور سنتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ میں بھی تھوڑا ذکر ضرور کروں گا، کیونکہ اس ذکر کے بغیر تو گفتگو نامکمل ہے۔ لیکن ابتداً یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی وقت، آج یا کل یا پرسوں، ٹیلی ویژن پر یا ویسے کسی مجلس کے اندر آپ کسی عالم ربانی سے یا عالم ربانی اور عالم حق کے پیچھے چلنے والے کسی مبلغ سے اگر آپ کوئی ایسی گفتگو سنیں جس میں یزید کے متعلق سخت الفاظ ہوں، تو وہ بیک گراؤنڈ کم از کم آج ہمارے پاس جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، دوست تشریف لائے ہیں، اس بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھ سکیں کہ یزید کا کریکٹر کیا تھا، اور اس کریکٹر پر اللہ اور اللہ کے رسول کا کون سا فرمان جاری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک اس کریکٹر کو نہیں سمجھا جائے گا
اتنی دیر تک میری ساری گفتگو بھی میں کر دوں تو آپ کو ایک خالی شاید ایک جذباتی پن تو لگے، لیکن میں وہ تاریخی حقائق جو ہیں جس کے اوپر سارے مورخین متفق ہیں، صرف وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے تو یزید کا کریکٹر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر ان لوگوں کو بھی تولیں گے کہ انہوں نے کس بنا پر یزید کے متعلق اتنے اچھے الفاظ جو حقیقتاً سوائے اولیاء اللہ کے کسی کے لیے نہیں بولنے چاہیے، سوائے اولیاء کاملین کے وہ الفاظ کسی کے لیے نہیں بولے جانے چاہیے۔ وہ الفاظ اس بدبخت اور بیڈ کریکٹر شخص کے لیے بولے جائیں تو تن من جلتا ضرور ہے، اگر بندہ اس فیلڈ کے تقاضوں کو سمجھتا ہو۔ یزید جو ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ تاریخ کے اندر ایک مقام پر اکثر مورخین نے تو اس بات کو نہیں لکھا، بعض نے لکھا ضرور ہے، میں وہاں سے بات کو شروع کر لیتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور تھا، یزید آپ کا بیٹا ہے۔ جب حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہوئی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن کون ہیں؟ امام حسن سیدنا امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جب آپ کی صلح ہو گئی تو صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی، اور بعض مورخین نے لکھا کہ اگر وہ شرط نہیں بھی تھی لیکن پبلک کے اندر تب پورے حجاز میں، اب میں یہ پشمل اگر استدلال کروں کہ حجاز کس کو کہتے ہیں تو شاید آدھی لوگوں سے جواب آئے گا۔ حجاز اس علاقے کو کہتے ہیں جس علاقے میں حرمین شریفین مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں۔ اس سارے علاقے میں بھی اور شام تک اور مصر تک اسلام کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، عراق تک اور ایران تک اسلام کی سلطنت پھیل چکی تھی، افریقہ کے بھی بیشتر علاقے اسلامی اسٹیٹ کے اندر موجود تھے۔ ان سارے علاقوں میں ایک ہر بندے کی زبان پر یہ مورخین نے ضرور لکھا کہ اگر شرط نہیں بھی تھی تو ہر بندہ اس بات کو جانتا بخوبی اور ضرور جانتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد نیکسٹ خلیفہ جو ہیں عالم اسلام کے وہ سیدنا امام حسن ہیں، سیدنا امام حسن ہیں۔ اس بات کو کم و بیش ہر بندہ جانتا تھا۔ مورخین بعض نے یہ بات لکھی ہے کہ یزید کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے اس بات کا خطرہ تھا کہ میرے باپ کی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اسٹیٹ جو ہے وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی جائے گی شرائط کے مطابق، یا شرط اگر طے نہیں بھی ہوئی تو لوگوں کے ایک عام رویے کے مطابق لوگ ان کے اوپر بیعت کر لیں گے، خلافت منتقل ہو جائے گی۔ یزید نے پلاننگ کر کے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی ہٹانا چاہا اپنے راستے سے، ایک رکاوٹ سمجھتے ہو، اور اس کے لیے یزید نے جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ یہ تھا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے، ظاہری زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے آپ کو زہر دلوایا گیا، جن کی محبت دین کی سنت تھی اور ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ہی کی ایک وائف کے ذریعے سے، آپ کی بیوی کے ذریعے سے یزید نے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تو امام حسن کو زہر دے اور اتنا شدید دے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں، ان کے جانے کے بعد تمہیں پتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں، اس کے بعد میں تمہیں نکاح کر کے اپنے عقد میں لے لوں گا اور نیکسٹ حکمران میں ہوں اور تو نیکسٹ ملکہ ہو جائے گی، تو اس طرح کر، تو شہزادے رسول کو زہر دے کے تو کام تمام کر۔
سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، آپ کی بیوی ایک نے آپ کو زہر دیا،